بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم ہے۔ میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ذمہ دار تھے اور اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ ہم اپنے چچا کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میرے چچا اور ابا کا کاروبار اور زمینیں سب کچھ مشترکہ تھا، جو کہ میرے دادا نے اور ابا نے دن رات محنت کر کے حاصل کی تھی۔ میرے چچا اور ابا میں بہت اتفاق اور محبت تھی۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ میری شادی چچا کے بیٹے احمد سے ہو جائے۔ انہوں نے یہ خیال سب گھر والوں کے سامنے پیش کیا تو سب اس پر خوش تھے۔ احمد زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن بڑوں کے فیصلے کو میں نے خوشی سے تسلیم کر لیا اور انہوں نے ہماری شادی کروا دی۔ ہم دونوں بہت اچھے سے ساتھ رہتے تھے، بہت خوش بھی تھے۔ میرے چچا اور چچی بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن ایک دن میں نے چچا کو بات کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ رشتہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمام جائیداد وہ میرے ابا سے لے کر اپنے نام کر سکیں، اور مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا کہ وہ محبت سب کچھ محض جھوٹ تھا۔ ان دنوں احمد بھی اپنے رنگ دکھانے لگا تھا۔ وہ رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آوارہ گردی کرتا تھا، دیر سے گھر لوٹتا اور خوب پیسے ضائع کرتا تھا۔ اس نے میری ساری زمین اور زیور بھی اپنے نام کروا لیے تھے اور میں اس سب سے بہت دکھی تھی۔ احمد نشے میں لگ گیا تھا اور مجھ سے پیسے مانگنے لگا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی باز نہ آتا۔ اس طرح اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نشوں کی عادت اس کو اندر سے ختم کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ اس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اس کا علاج بہت مہنگا پڑ رہا تھا، پانی کی طرح پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ میں اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت زیادہ تشویشناک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اس طرح اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات بہت ہی تکلیف میں گھر میں گزارے تھے۔ ایک دن اس کو اس جہان فانی سے نجات مل گئی۔ وہ تو چلا گیا تھا، لیکن مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرے چچا نے مجھے بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے میرا سب لے لیا تھا۔ میرے پاس چھت تک نہ رہی تھی، نہ میں اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ میں کوئی اچھی نوکری ہی کر سکوں۔ میرے والدین پہلے ہی بہت تکلیف میں تھے۔ میں ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان کرائے پر لے لیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ تم سبزیوں کی ایک دکان اپنے گھر کے باہر ڈال لو۔ میں اپنے بچوں کی خاطر مان گئی تھی اور یوں سبزیاں بیچ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ اس کی دکان پر 3 عورتیں آتی تھیں، بہت زیادہ سبزیاں خریدتیں اور لاکھوں روپے بھی دیتی تھیں۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا اور میری حالت بھی بہتری کی طرف جانے لگ گئی تھی۔ ایک دن اچانک پولیس آئی اور کہنے لگی کہ تمہیں یہ دکان بند کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں تو بہت محنت اور بڑی مشکل سے یہ کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں۔ تو انہوں نے جو مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پولیس والوں نے کہا کہ جو تم سے سبزی خرید کر لے جاتے ہیں، رات کے وقت ان کے ہاں سے بچہ اغوا ہو جاتا ہے۔ ضرور اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں بہت پیسہ بھی دے کر جاتے ہیں۔ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ لیکن میں کہتی جا رہی تھی، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کچھ بھی۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں نے سبزی کھا لی، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ تو پولیس نے سب تحقیق کی تو کہانی کچھ اور ہی نکلی تھی۔ وہ جو 3 عورتیں تھیں وہ مجھے سبزی سپلائی کرتی تھیں، اور وہ کوئی عام عورتیں نہیں تھیں بلکہ گینگسٹر تھیں۔ وہ سبزیوں پر کچھ ایسا کیمیکل لگا دیتی تھی جس سے تمام گھر والے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتیں دکان پر آنے والے لوگوں کے گھر کا راستہ دیکھ لیتی تھیں اور پھر اپنے گینگ کے ساتھ مل کر کارروائی کرتی تھیں۔ پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے ایک ترتیب بنائی تھی۔ اگلی صبح جب وہ میری دکان پر سبزی دینے آئیں اور پھر وہی کھڑی ہو گئی تھیں، دکان سے خریداری کرنے والوں پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ جب شام کو ان کے گھر اغوا کرنے گئیں تو وہاں پولیس پہلے سے موجود تھی۔ پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور دریافت کیا کہ وہ ان بچوں کو کہاں لے جاتی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو آگے بھیج دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان سے بھیک منگواتے تھے۔ انہوں نے اس طرح کتنی ہی ماؤں کو اپنی اولادوں سے دور کیا تھا۔ پولیس نے ان کو عمر بھر کے لیے سزا دی، جو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے کم لگ رہی تھی، پر میں خوش تھی کہ اللہ نے مجھے باعزت ثابت کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔